عبدالرحمن صاحب SHO ہیں یہ جلیل آباد تھانے کے، اور میں صمیم قلب سے انہیں بھی ویلکم کہتا ہوں، اور حضرت علامہ مولانا محمد رب نواز سعیدی صاحب جلوہ گر ہوئے۔ آئیے بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان یہ عظیم ہستی بتاتا چلوں جنہیں دین کی نسبت اور برکت سے اللہ نے صرف پاکستان میں نہیں دیار غیر میں بھی دین کی بات کرنے کا یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آپ کا تعلق UK سے ہے اور آپ UK کے خطیب ہیں، خوبصورت آواز ہے، خوبصورت انداز۔ ہماری ملاقات پہلے جامعہ انوار العلوم میں بھی ہو چکی ہے، اور میں نے آپ کا خطاب سنا ہے۔ وہ تنظیم المدارس کی اگرچہ ایک میٹنگ تھی، اور انوار العلوم کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کل ختم بخاری ہے، آپ احباب سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا۔ انوار العلوم میں ہمارا یہ مرکزی جامعہ ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ہمارے شیخ کریم اور اس ملتان نہیں بلکہ پاکستان کی سرزمین کے وہ عظیم سرمایہ غزالی زماں کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا، ان کا فیضان ہے، ان کے لخت جگر نور نظر، جن کے شب و روز محنت اور کعبے سے یہ جامعہ ہے، خدا کرے قیامت تک آباد و شاد رہے۔ آئیے ہماری UK کی سرزمین سے آئے ہوئے مہمان خطیب اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ان کے پاس زیادہ تر گورے انگریز لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں انگریزوں سے، اور کئی مسلمان کر چکے ہیں، صرف ایک نہیں۔ جب وہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت بھری باتیں سنتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کا پیارا فرمان سنتے ہیں، یہ اعزاز اس فقیر کو بھی بحمد تعالیٰ 34 غیر مسلموں کو یہ فقیر عثمان بھی کلمہ پڑھا چکا ہے، اور یہ تو یہاں ملتان میں بیٹھ کر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ خود سوچئے UK کی سرزمین غیروں میں رہ کر، اور جب اللہ اور اس کے محبوب کی بات کی جاتی ہے انداز کیا ہوتا ہے، وہاں دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بیان کرنا، رب کا قرآن پڑھنا، نبی علیہ السلام کا وہ مقدس فرمان سنانا۔ آج ان کو کم از کم اس استقبال کے ساتھ سنیے، اور آپ ایسا استقبال کریں UK کی سرزمین کے رہنے والے مسلمانوں کو بھی بھول جائیں، پتہ چلے جامعہ کے یہ ہونہار اسٹوڈنٹ، یہ طالب علم اور اشاق جنہیں نے بابا خادم حسین رضوی کی محبتوں کو سینے میں رکھا ہے، ان کے جنازے کے مناظر کو بھی دیکھا ہے، وہی منظر سامنے رکھ کر ایسا خطاب سنیں، وہ بھول جائیں کہ وہ عاشق کیسے ہیں، پاکستان کی عاشقوں کا نام ہمیشہ بلند ہوتا رہے۔ آئیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد خان قادری سے آپ تشریف لاتے ہیں، اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہایت محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود شریف بھیجیں بآواز بلند، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لے کے صد احترام صدر محفل حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برخاتم العالیہ، علماء ذی وقار ذی احتشام، حقیقت یہ ہے نہ میں تقریر کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں،
اور نہ تقریر کرنے کا یہ دور ہے، بغیر کسی تمہید کے نہ تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ تقریر کرنے کا یہ دور ہے۔ میرا کام پڑھنا پڑھانا ہے۔ ویسے ٹی وی پہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں آپ، ملتان سے کافی مجھے کالیں آتی ہیں۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر آپ حضرات کہیں گے کہ آپ اس سٹیج پہ کیوں بیٹھ گئے؟ تقریر نہیں کرنی تو یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ بات تو ہے نا سمجھنے والی۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، جو حالات دیکھ رہا ہوں دل میں ایک فریاد ہے، وہ صرف سنانے والا۔ دیکھیے، ایک نجس جانور کتا مثلا آگ کے اندر جل رہا ہو اور میں اور آپ اسے دیکھ رہے ہو، وہ چیخ پکار رہا ہو، ہمارے اندر سے فریاد نکلے گی یا نہیں؟ یقیناً نکلے گی کہ یار یہ جاندار کیوں جل رہا ہے، دھاڑ فریاد کر رہا ہے۔ اس وقت مسئلہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بد اعتقادی بد اعمالی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ جہنم کی آگ کی طرف یہ کلمہ شریف پڑھنے والے دوڑ رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی حالت دیکھیں، میرے اندر سے فریاد نہ نکلے، مجھے انسان کہلانے کا بھی حق نہیں۔ آج صرف چونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے، میں نے ایک پیغام ہی دینا ہے، وہ فریاد سنانی ہے، اس میں بات ختم کر دینی ہے۔ پھر بات جو سمجھنے کے قابل ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یار اس ملتان شہر میں اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں، معراج شریف کے مہینے میں ہزاروں تقریریں ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے علماء اس قدر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ انقلاب عملی کیوں نہیں آیا؟ آپ کروڑوں روپے نعت خوانی پہ خرچ کرتے ہیں، وعظ و تقریر کی محفلوں پہ ساری طاقت لگا دیتے ہیں۔ یقین رکھیں اگر ایک محفل میں ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جاتی، آج ملتان میں انقلاب ہو جاتا۔ لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن تو بے اثر نہیں ہے، بس یہ پیغام دینا ہے یار پیناڈال کی گولی میں اثر رکھا ہے، قرآن و حدیث میں اثر چھوڑ دیا۔ سمجھنا ہے اس بات کو، آخر ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھائیں گے۔ قرآن اتنی بے اثر تو نہیں ہے، ہزاروں محفلوں میں آپ گئے، زور لگایا، پیسہ خرچ کیا، طاقت خرچ کی، وقت خرچ کیا، اصلاح ایک انسان کی بھی نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ قرآن تو وہی ہے جو ابو بکر صدیق کے پاس تھا، ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارا مذہب وہی ہے جو عمر فاروق کا تھا، ہمارا اسلام وہی ہے جو عثمان غنی کا تھا۔ ہم اسی نظام کو ماننے والے ہیں جو علی المرتضیٰ کا نظام تھا۔ وہ ان برکات کی وجہ سے انہیں دنیا میں قیصر و کسریٰ کا تخت ملا، مرنے کے بعد ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، قبروں میں بھی ذلیل ہوں گے، اگر اس کی وجہ سمجھنا تو ہے نا۔ آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مریں گے، مرنے کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی سب کی، کر کچھ نہیں سکیں گے۔ مرنے سے پہلے ذرا اس کو کھولیں تاکہ کچھ کر بھی سکے نا۔ آج وہ خرابی بتانی ہے کہ کہاں سے وہ خرابی آئی۔ یہ جو بے ڈھنگی چال چل رہے ہیں نا، استری محفلیں کر رہے ہیں، دیکھیے محفل ہوتی ہے، حق تو یہ ہے کہ شیخ الحدیث سے وہاں تقریر کرتے، آپ ایک گوی قبال کو بلا لیتے، سریلی آواز والے کو، علم کا دامن چاک کرے، اندر ہے کچھ نہیں، سارا آواز زور پر ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما، ان سے پوچھیں، یہ مجمع ہے علماء کا۔ میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، صحابہ کرام کے خطبات، خلفائے راشدین کے خطبات آج بھی حدیثوں میں موجود ہیں۔ ان خود عرب کی فطرت میں شاعری تھی، لیکن آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، خلفائے راشدین، صحابہ کے خطبات پڑھ کے دیکھیں، ان کے خطبات میں قرآن و سنت غالب ہے، ہمارے خطبہ میں کمی ہے۔ کہاں سے آئے گا انقلاب؟ یاد رکھیں 1000 سال آپ کو عمر ملے، توجہ کریں میری طرف، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آپ ادھر دیکھیں، میں ادھر دیکھوں تو کام تو نہیں چلے گا۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ ہے، یہی عدم تربیت کی نشانی ہے کہ تقریر بھی کرنی ہے، آپ کو بھی سنبھالنا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ اب سمجھو بھائی، آج یہی بات بتانا چاہتا ہوں، اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس کا گر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اسے سمجھیں گے، عمل کریں گے، اللہ گواہ ہے میں آپ کو قبر میں بھی یاد آ جاؤں گا۔ یار ایک نبی کے دین کا خادم آیا، اس نے ایک مسئلہ سمجھایا، عمل کیا، آج قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ اب وہ گر یہ ہے، بات مختصر کرنی ہے، لمبی تقریروں کا دور نہیں۔ آپ نے بہت سنی ہے، کیا رزلٹ نکالا ہے؟ مذہبی لحاظ سے پیچھے چلے گئے، سیاست کے میدان میں پیچھے چلے گئے، انٹرنیشنل سطح پہ جائیں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ افغانستان کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے پھر ان محفلوں کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو کچھ نہیں کہا حاصل کر سکتے۔ اب سمجھے، بس صرف وہی بات سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، میری طرف نظر رکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ رکھیں میری طرف۔ نیند آ گئی ہے تو یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ مامی تک میں نے پہلے بتایا مجھے تقریر کا شوق ہی نہیں ہے، میں ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے 6 گھنٹے خطبے دیتا ہوں، جہاں کئی کروڑ آدمی سننے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ سنیں، جس طرح زمین کے مختلف حصوں پر بارش کا اثر مختلف ہوتا ہے، بارش تو ایک طرح کی برس رہی ہے، کہیں شور، اب توجہ کریں، وہ بات وہ گر آپ کو سمجھانے والا، کہیں شور پیدا ہوگا، کہیں باغات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کو سننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، ان پر قرآن کی رحمت کی بارش، ہدایت کی بارش برس برابر رہی ہے، مگر کچھ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا قصور نہیں، یہ حدیث کا قصور نہیں، یہ علم دین کا قصور نہیں، یہ اندر کا قصور ہے۔ اندر والی زمین ٹھیک نہ ہو، قرآن حدیث کیا کریں گے؟ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میرا رب فرماتا ہے اس قرآن کو پڑھنے والے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ہدایت بھی ملے گی، گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ آج ہم نے پیغام میں یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت کیسے ملے گی، بس پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھائی سنو یہ پیغام، 7 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 7 کنڈیشنیں ہیں۔ اگر آپ ان کو پورا نہیں کریں گے، 10,000 سال آپ کو زندگی ملے، قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے، سمجھتے سنتے سناتے آپ کی عمر گزر جائے، ہدایت سے محروم رہے۔ کتنی شرطیں ہیں بولے؟ آپ کو یاد ہیں وہ؟ یار ایک تو بتا دو چلو۔ اتنی محفلیں آپ نے اٹینڈ کی ہیں نا، بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہاں بڑے ذوق والے مجھے والے، کیوں نہیں؟ علماء سے تو معذرت ہے نا، میں عوام سے مخاطب ہوں۔ کتنی شرطیں ہیں بولو؟ 7۔ پہلی شرط یہ ہے، سنو، طالب ہدایت، اسے اصول تفسیر کی روشنی میں کیا کہتے ہیں؟ طالب، کیا مطلب ہے اس کا؟
میرا اللہ ہر نعمت دنیا کی بن مانگے دے دیتا ہے، اولاد بن مانگے دے دے گا، دولت بن مانگے دے دے گا، دنیا کی ہر نعمت بغیر مانگے ملے گی، لیکن یاد رکھنا ہدایت اللہ بن مانگے نہیں دیتا، جب تک اس کے آگے رو کر ہدایت طلب نہیں کریں گے ہدایت نصیب ہی نہیں۔ اب سنیں، قرآن خود کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ وَمَنْ يَتَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے تم ہدایت سے بھاگو، میں مسلط کروں، یہ میری شان بے نیازی کے لائق نہیں ہے، آ کر رگڑو پیشانی کو میرے آگے، اللہ ہمیں ہدایت دے پھر دروازے کھولیں۔ ہم تو بیماری کے لیے دعائیں منگواتے ہیں، جسمانی مریض ہو، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی کہنا نہیں مانتی، اس کے لیے دعائیں ہوگی۔ بھائی کبھی آپ نے مرشد کے بعد چل کر گئے ہیں کہ اے کریم، اے مرشد کریم ذرا میری ہدایت کے لیے تو دعا کر دو، پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ یہ قرآن حدیث سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں طالب ہدایت۔ نہیں دے گا اللہ ہدایت، دنیا کی ساری نعمتیں دے دے گا، یہ فیصلہ ہے قرآن کا، میرے نبی کے فرمان۔ جب تک رو رو کے اس سے ہدایت نہیں طلب کریں گے ساری نعمتیں دے دے گا۔ فرعون جب ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کو پتا تھا یہ بہرا کے کیا کرے گا، رزق اسے بھی دیتا تھا۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی کنڈیشن، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات کو ختم کر لوں۔ دوسری شرط کیا ہے ہدایت کے حصول کے لیے؟ اسے کہتے ہیں استماع و اتباع۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ یار بولا کرو نا، لیکن یاد رکھنا میں تو ویسے سلسلہ کے اعتبار سے چشتی بھی ہوں، قادر بھی ہوں، ڈوڑے مجھے آتے ہیں، آپ کہیں گے تو آخر میں وہ بھی سنا دوں گا، اشعار بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن ابھی یہ بات سمجھا لیں۔ دوسری شرط کیا ہے بولو؟ استماع۔ کیا مطلب اس کا؟ سمجھو، اب سمجھنا اس کہ جب اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہو سارے کام چھوڑ دو، توجہ قرآن کے سمجھنے کی طرف کرو۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، اپنے شغل میں مشغول ہو جائیں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمارے ہاں یہی عادت ہے نا۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن کو، میرے نبی کے فرمان کو غور سے سنتے ہیں، ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھولے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب علامہ شیخ الحدیث سے آپ کو حدیث قرآن سنانے لگے آپ کو بخار چڑھ جائے۔ یہاں ایک سرولی آواز والا گویہ ہونا چاہیے، تو ہدایت کہاں سے؟ دروازے ہدایت کے خود بند کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں کھولوں گا اگر خود بند کر دوں۔ تیسری کنڈیشن سنو، وقت تھوڑا ہے، علماء کی تعداد زیادہ ہے۔ تیسری شرط کیا ہے سنو، الذین یؤمنون بالغیب، اسے کہتے ہیں علم غیب ماننا۔ کیا مطلب؟ توجہ کرو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آسان کر رہا ہوں، یہ ہیں اصول تفسیر کے مشکل مسئلے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے، سنو، کہ مجھے آنکھ کی دیکھی چیز سے دھوکہ مل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ میں دھوکہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی سنو، تیسری شرط ہے ہدایت، نہیں ہدایت ملے گی کہ جب تک یہ یقین ایمان نہیں لائیں گے۔ توجہ رکھو میری طرف، ادھر کرسی کی طرف نہیں دیکھنا، یہ ساتھی کام کرنے والے ہی تو کام کریں گے، آپ نظر ادھر رکھیں، پھر موڑ رہے ہیں، ابھی میں سمجھا رہا ہوں۔ میں نے بتایا مجھے کوئی تقریر کا شوق نہیں کہ مجھے آنکھ کی دیکھی چیز سے دھوکہ مل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ میں دھوکہ نہیں ہو۔ کیوں؟ ہمارا علم ناقص ہے۔ بولو، علماء بیٹھے پوچھیں،
میرے نبی کا علم کامل ہے. بھائی بیٹھ جا حضرت بیٹھ جا, بات کرنے دیں, کیا کر رہے ہیں, میں بھی یہ سمجھا رہا ہوں, پھر مخالفت. چلو سنو بھی, توجہ رکھو, میری طرف دیکھو, ادھر نہیں دیکھنا. دیکھو نا یہ غلط ہے, ابھی سمجھا رہا ہوں. کوئی آتا ہے آنے دو, آپ توجہ رکھیں میری طرف, یہ آداب محفل کے خلاف ہوتا ہے. دیکھو نا یہی چیزیں تو, یہ نعت خان تو آپ کو نہیں سمجھائیں گے, یہ گویے کہاں سمجھائیں گے, یہ ہمارا فرض ہے. توجہ کرو, آنکھ کی دیکھی چیز سے دھوکہ مل سکتا ہے, میرے نبی کے فرمان میں دھوکہ بولو کیوں؟ ہمارا علم ناقص ہے. بولو ہمارا علم, میں ختم کر رہا ہوں بات کو, قریب لا رہا ہوں ختم. میرے نبی کا علم کامل ہے. بولو کیا ہے؟ کیوں؟ توجہ کرو, ہمیں علم آتا ہے آنکھ کے ذریعے سے, ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے سے غافل. ہمیں علم آئے گا سن کر کان کے ذریعے سے, ہم ایک وقت میں ایک آواز سنتے ہیں, زیادہ سنے شور ہو جائے گا. ہمیں علم آتا ہے عقل کے ذریعے سے, وہ بھی بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ شان اللہ نے سبز گنبد کے مکین کو دی ہے. ارے ساری دنیا میرے نبی سے مانگ رہی ہے, یا رسول اللہ المدد, مختلف زبانوں میں مانگ رہی ہے. میرا نبی سب کی سنتا بھی ہے اور سب کو عطا بھی فرما رہا ہے. سب کی سن بھی رہا ہے, سب کو عطا بھی فرما رہا ہے. سمندر کے پانی کا کتنا وزن ہے؟ توجہ کرو, اس میں کتنی مچھلیاں ہیں, کون سی مچھلی کو کھائے گی. اس ترقی یافتہ دور میں سائنسدان نہیں بتا سکے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا نبی اس کو بھی جانتا ہے. بولو میرا نبی اس کو بھی جانتا ہے. میرا نبی, آج کیوں یہ انسان گمراہ ہو رہا ہے؟ یہ جوئے کھیلتا ہے, یہ شرابیں پیتا ہے, یہ زنا کرتا ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا, مساجد ویران میں کیوں ایسا ہے؟ سمجھنا ہے نا, اسے میرے نبی کے فرمان پر اعتماد نہیں. اگر یہ مریض ہو جائے نا, ڈاکٹر اسے کہیں کہ تیرا بائی پاس کرتے ہیں, وہ بکرے کی طرح ذبح کر دیتا ہے. یہ اعتماد کر لیتا ہے اس پر. توجہ رکھے میری طرف, اعتماد کر لیتا ہے کہ یار اس میں میرا فائدہ ہے. میرے نبی کے فرمان پر اسے اعتماد نہیں ہے, اللہ کے فرمان پر اعتماد نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود نہ کھاؤ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ہم باز نہیں آتے, کلمہ پڑھنے کے باوجود باز نہیں آتے. یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیسری شرط ہے. کون سی؟ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. کیا شرط ہے؟ نبی کے فرمان پر اعتماد رکھو. کیا رکھو؟ اعتماد نہیں ہے بھائی. کلمہ شریف پڑھ لیا ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا, مگر اعتماد نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو رکھ لو, نہیں رکھتے. یہ دعا ہے, اس کے آگے سر ماریں گے. کیسا شخص جسے نبی کے فرمان پر اعتماد ہی نہیں. چوتھی کنڈیشن سنو, چوتھی شرط سنو, بات کو سمجھو. ہدایت نہیں ملے گی جب تک ان کو پوری ہی کریں گے. وہ ہے اللہ کا ڈر. وہ کیا ہے؟ توجہ, وہ ہے اللہ کا ڈر, خوف خدا. جب تک اللہ یاد نہ ہو, اس کا ڈر دل میں نہ ہو, کبھی ہدایت نہیں ملے گی. قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں. اللہ خود فرماتا ہے, سنیں قرآن. قرآن سچ کہتا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹ؟ بولو بھائی یار, ذرا بول پڑے. سچ کہتا ہے نا, سنو قرآن کیا کہتا ہے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہ کیا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے فرمایا ہدایت انہیں دوں گا, انہیں نصیحت کریں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. جو آخرت سے ڈرتے ہیں وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں. آج ہمیں اللہ یاد نہیں ہے, یاد رکھیں. آج ہمیں اللہ کا ڈر, پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں, نظر میں نہیں. یہ بات غلط ہے. مجھے کہے تو میں بند کر دیتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. سنے بھی کیا بات ہے, علماء تشریف لاتے رہیں گے, آتے رہیں گے. نظر اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. جی آپ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد العلماء جناب قبلہ حاجی نذیر احمد مہروی صاحب۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج پہ جلوہ گر ہوئے آج کی جامعہ حاضر کے محتمم اعلیٰ تمامی اب آپ اپنی جگہ پہ آ جائے کہ کچھ آپ بیٹھ جائیں، آپ آ جائیں حضرت، آپ تشریف آپ ادھر آ جائیں۔ اب وہ حضرت ہمارا فرض، آپ بزرگ کو ادھر پوچھو۔ اچھا سب حضرات بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، سب حضرات بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھو، جلدی بیٹھ جاؤ یار، تاکہ وقت کو بچائیں، کوئی تقریر بھی سننی ہے نا۔ اصل ہمارے مہمان خصوصی تو بھی تشریف لائے، ہم تو آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ حضرت کو خلاف سے میں بیٹھوں۔ آپ نظر رکھیں، میری طرف نظر رکھیں بھائی، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں اس بات کا بڑا مخالف ہوں بھائی۔ کیا عرض کر رہا تھا، کچھ یاد ہے؟ چوتھی شرط بیان کر رہا تھا، دیکھو سب بزرگوں کو باتیں یاد ہیں۔ نئی ہدایت ملے گی قرآن سے، ساری زندگی پڑھیں قرآن حدیث کو۔ آپ ادھر نظر رکھیں، آنکھ نہیں ہٹنی چاہیے، آنکھ میں تو بڑا مزہ ہوتا ہے، آنکھ سے آنکھ لگا کر رکھیں۔ جب تک اللہ کا ڈر جل جلالہ اور اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، آج نہیں رہا اللہ کا ڈر، وہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے مرنا ہے، کسی کو جواب بھی دینا ہے، ایسے زندگی گزار رہے ہیں جو دل میں آتا ہے کر رہے ہیں، کوئی اللہ کو ہم نے جواب ہی نہیں دیا۔ ایک بات بتا دو، توجہ رکھیں میری طرف، ادھر ادھر نہ کرے، آدمی بے ذوق ہوتا ہے، جو جس کا دل نہیں کرتا وہ باہر چلا جائے آرام سے، کوئی بزرگ نہیں، ایک آدمی بیٹھے گا اس کو سنائیں گے، مجلس کو بے ذوق نہ کرے۔ دیکھیں آج شیطان کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ بڑا خرانٹ ہے، پرانا تجربے کار ہے، وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے سود بھی کھلا دیا، اس نے سود بھی سودی لین پہ بھی چلا دیا، جوئے بھی کھلا دیے، شراب، مساجد کو ویران کرا دیا، مدارس کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وہ کامیاب ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے اپنی زندگی کا کسی کو جواب بھی دینا، یاد ہی نہیں۔ جو دل میں آتا ہے کر رہا ہے، سود کھانا ہے کھا رہے ہیں، شراب پینے ہے پی رہے ہیں، زنا کرنا ہے کر رہے ہیں، مساجد ویران کرنی ہے کر دی، کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے ہم نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا۔ یہ کنڈیشن ہے چوتھی، ہم نے جواب ہی نہیں دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ بیٹھے ہیں حضرات، یہ علامہ نذیر احمد مہروی صاحب، میرے بھی بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں، یہ ہمارے حضرت قبلہ صاحب اور حضرت عبدالرشید صاحب۔ میں نے بتایا کہ میں سلسلہ کے اعتبار سے چشتی ہوں، توسہ شریف کا خادم ہوں، پکا چشتی، 5 پشتہ چشتی ہوں، میرا پردادا حضرت خواجہ محمد سلیمان توسی علیہ رحمت کا مرید۔ سمجھے، سنے بات کو سمجھے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی یاد نہیں ہے۔ یاد آیا ہمیں، اگر یاد ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتے نا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا ڈر رکھ کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاتا چلو، توجہ کریں، بڑی بتے کی بات بتا رہا ہوں، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کہ ختم کروں، حضرت کا خطاب ہم سنیں۔ آپ توجہ کریں گے تو بات سنو۔ دیکھیے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو بھئی، اگر ہم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہوتا، ماں کی شاہ کوٹھڑی میں نہ پیدا کرتے، گندگی میں نہ پیدا کرتے، ایسے ہے نا، نجس غلاظت سے نہ پیدا کرتے، ہم مری کے پہاڑوں میں باغات میں اترو سے پیدا کرتے۔ معلوم ہوا ہم نے خود نہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، وہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے صرف پیدا نہیں کیا، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں ذرا سمجھیں، اس نے صرف پیدا نہیں کیا،
اس نے نعمتیں بھی دی، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پھل اناج میں وجات دیے، جانور دیے جن کا گوشت کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، سواری کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جس کے اتنے بڑے احسانات ہوں، جس کے اتنے بڑے بس احسانات ہوں، یہ چوتھی کنڈیشن کو ختم کرنا، جس کے اتنے بڑے، جس نے پیدا بھی کیا، اتنی نعمتیں بھی دی، وہ کہے تو نماز پڑھ، جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، بستر پر سونا تیرے لیے حرام، تو کہے میں نہیں اٹھتا، اس کے آگے اکڑ جا۔ وہ کہے سود نہ کھاتے، کہ نہیں میں تو ضرور کھاؤں گا، نہیں باز آتا۔ جو اتنے بڑے محسن کے آگے ڈٹ جائے، اکڑ جائے، ایمان سے بتائیں اس سے حیا والا کہیں گے یا بے شرم کہیں گے؟ ماں باپ کے بے ادب کو بے حیا کہتے ہو، جو رب رسول کا بے ادب ہے وہ حیا والا۔ اس لیے اس کا حیا پیدا کرو، کلمہ شریف پڑھا، اس کی عزت کرو، دل میں اس کا ڈر پیدا کرو۔ پانچویں کنڈیشن سنو، پانچویں کنڈیشن، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی قرآن سے۔ یہ میں اصول تفسیر کو بیان کر رہا ہوں، یہ حضرات ساری زندگی پڑھاتے ہیں۔ آج میں نے کہا چلو یہ عوام کا مجمع ہے، علماء کو سبق سنا لوں، میری اصلاح ہو جائے گی، اور آپ کو ایک کلاس لگا لوں آج یہاں بھی۔ پانچویں کنڈیشن کیا ہے سنو، وہ ہے تدبر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ فرماتا ہے جب باتیں سنو قرآن کی، ادھر سے سن کے ادھر نہ نکالو، غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے صوفیاء کرام نے، میرے مرشد کریم نے بتایا۔ وہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ وہ یہ ہے، جتنے انسان نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اس کو یاد ہوتے ہیں، ان گناہوں کو لکھے، میں نے یہ زنا کیا، یہ اتنی شرابیں پی، اتنی زنا کیا، اتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ پھر اکیلا بیٹھ جائیں، سوچیں اپنے دماغ میں، اصل میں تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کیا ہے کم وقت انسان، دیکھ تیرے اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنا تو بدکار ہے، تیرے بچوں کو، تیری بیوی کو، تیری اولاد کو پتہ چل جائے، ارے تیرا ادب کرنا تو دور کی بات ہے، تیرے منہ میں بھی نہیں تھی۔ یہ کرم ہے اس کملی والے کا، اس محبوب کا کرم ہے جس کے صدقے سے تیرے گناہ چھپ گئے۔ یہ تدبر کہ تو گناہ کر رہا ہے، وہ تیرے عیب چھپا ہے۔ اللہ گواہ ہے، قرآن سے پھر دماغ ٹھیک ہو جائے، اس کا حیا پیدا ہو جائے۔ اصل میں تو وہی حیا پیدا کرنا ہے۔ چھٹی کنڈیشن، میں بات مختصر کر رہا ہوں، اب ختم کرتا ہوں۔ چھٹی کنڈیشن کیا ہے؟ نئی ہدایت ملے گی قرآن سے، پوری زندگی پڑھیں پڑھائیں، محفلوں میں بیٹھیں، زور لگائیں۔ وہ چھٹی کنڈیشن کیا ہے سمجھو، وہ ہے تکبر۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کریں میری طرف۔ تکبر سے اعراض، کیا مطلب؟ دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ یہ تکبر ایسی چیز ہے، قرآن سنے پڑھے، اللہ فرماتے ہیں سَأَسْتَكْبِرُ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قارون، فرعون، حامان کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ وہ انبیاء کی عظمت کو جانتے تھے، مانا اس لیے نہیں کہ اگر ہم مانیں گے ہمیں ان کا غلام بننا پڑے گا، تکبر نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہی وجہ ہے جب کوئی شخص صحیح صوفی کے پاس جائے نا، کس کے پاس جائے؟ توجہ کرنا، صحیح صوفی کے پاس، وہ سب سے پہلے اس تکبر کو ختم کرتے۔ خواجہ خواجگان حضرت اجمیری علیہ رحمت کے پاس ایک شخص گیا، کہنے لگا حضور، میں نے تاریخ اسلام میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تھا وڈیرا، سردار، بڑا متکبر انسان تھا۔ آپ نے فرمایا جا پہلے ایسی جگہ پہ چلہ کاٹ کے آ جو تجھ سے گندی ہو۔ پورے شہر کا چکر لگایا، تو پھر دیکھا کہ جہاں لوگ گندگی جا کے ڈالتے ہیں نا، پرانے زمانے قدیمی لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، کہنے لگا یہ تو مجھ سے گندی ہے، میں انسان ہوں۔ جب وہاں بیٹھنے لگا اس گندگی سے آواز آئی، ارے میں تو پھل فروٹ ہوں، یہ تیری صحبت نے میرا جنم۔ فوراً حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے اپنے سے گندی جگہ نظر نہیں آتی، فرمایا یہی سکھانا چاہتا ہوں۔ آج تو دیکھے پیر ہیں، مولوی ہیں، اور گردن میں سریہ آیا ہوا ہے، نکال ہے سریہ کو، ہدایت سے محروم ہو جائے۔
نواب ہیں ہمارے وڈیرے ہیں، کونسلر ہیں، ایم پی ہیں، یہ تکبر کی وبا مرض کی طرف ہے۔ نہ تھی جو اپنے عیبوں کی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑھی جو اپنے عیبوں پر نظر، پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پتہ ہے آخری وصیت کا ہے، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے خلفاء کو جب میرا جنازہ اٹھاؤ، میرے شعر کے آگے، میرے جنازے کے آگے یہ شعر پڑھتے ہوئے جاؤ، مفلسان امام دادر کوئے تو شیئن للہ الجمال روئے تو، اے اللہ کے محبوب آپ خالی ہاتھ آ رہا ہوں، آپ کا فضل چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے فاضل اجل، باطن کے اعتبار سے کامل اکمل ہے، بس یہ چیزیں آخری شرط کنڈیشن، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی قرآن سے۔ میں اصول تفسیر کو بیان کر رہا ہوں، یہ طلباء کو ہم سبق پڑھیں گے، علم دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بڑی زور کی محفلیں لگائیں، کروڑوں روپے ان محفلوں پہ خرچ کریں، کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ہے جد و جہد، وہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ راستے ان کے بناتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ارے جس کے اندر اتنی بھی کوشش نہیں ہے، مؤذن صبح کے وقت کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ نیند کے خراٹے مار رہا ہے، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسے کہاں سے ہدایت ملے گی؟ محنت اور کوشش کریں ہدایت کے لیے، چل کر آئیں سب سے پہلے علماء کے پاس، یہ دین کے خادم بیٹھے، ان سے دین کو سیکھیں۔ علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، پھر عمل آئے گا۔ تو یہ 7 کنڈیشنیں میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے، یہ قرآن حدیث سے، علم دین سے اگر یہ چاہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو، ہمیں عمل کی دولت بھی نصیب ہو جائے تو ان کو پورا کریں، ورنہ زندگی ایسے بے ڈھنگی چال چلتے رہے، یہ گوی یہ قوال آپ نے بلا لیے، جیسے یہاں پاکستان میں رواج ہے، کروڑ روپے خرچ کر لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں ایک بات بتا دوں، ناراض نہیں ہوں گے، ایک بات بتا دوں، بس ختم کر رہا ہوں بات کو 1 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے فائدہ کے لیے بتا رہا ہوں، بس آخری بات بتا رہا ہوں، وہ آپ سنیں گے حوصلے سے، تھوڑی سی بس بات ختم۔ پڑھیں احیاء العلوم کیمیاء سعادت کو، حوالہ پہلے دے رہا ہوں۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کو اس لیے مانتا ہوں کہ معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی دی، اس لیے مانتا ہوں۔ امام شاطبی کی کتاب پڑھیں الاعتصام، بس یہ 2 کتابوں کے میں نے حوالے دے دیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جس دور میں لوگ گمراہ ہو رہے ہوں، کیا ہو رہے ہوں؟ توجہ کریں، جیسے موجودہ دور ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بے نمازی عام ہے، برائیاں عام ہے، ایسے دور میں جو مبلغ خوش الہانی سے قوم کو خوش کرے، ساؤنڈ سے، قرآن حدیث سے خالی ہو، وہ وقت کا دجال شیطان۔ پڑھو امام غزالی، بتاؤ اس محفل سے کیا ملے گا آپ؟ حوالہ غلط ہو تو میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، مجھے فون کر لیا کروں، ہفتے میں 2 بار میرا پروگرام آتا ہے، آپ دیکھ لیا کریں، تکبیر چینل پہ آتا ہے، نور پہ آتا ہے، کیوں ٹی وی پہ چلتا ہے کبھی کبھی، آپ پوچھ لینا مولانا یہ حوالہ آپ کا۔ میں نے پہلے بتایا کہ صحابہ کرام کی عرب کی فطرت میں شاید، لیکن ان کی محفلوں میں جب واعظ تقریر دینی محفل ہوتی، قرآن و سنت والے پڑھتے، حال کبھی کبھی ذوق کے لیے وہ شعر پڑھ لیتے، لیکن الاعتصام میں پڑھے بے ارسال و اتصال قافیہ، نعت شریف وہ ایسے نہیں پڑھتے جیسے یہ پڑھتے ہیں، کوئی در راہ کوئی در پٹھے سیدھے، یہ نہیں، وہ بے ارسال و اتصال کا، وہ کیسے پڑھتے تھے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، ایسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم بھٹک گئے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، بس اس بھٹکنے سے بچنا ہے۔ آؤ یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے، شیخ الحدیث علامہ نذیر احمد صاحب، ہمارے حضرت بزرگ صاحب تشریف فرمائے ہیں، آگے جناب عبدالرشید صاحب ہیں، پہلے علم حاصل کرو، علم نہیں آئے گا عمل نہیں آئے گا۔ آپ ایسے عاشق رسول نہیں بن سکتے، آپ کو نماز کے واجبات بھی نہ آ سکے، نماز اسی دن پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں یہ موقع تھا کہ آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ نے پھر دیکھنا ادھر شروع کر دیا، یہ آدھا گھنٹہ میرا بھی ویسے خراب ہو گیا، میں یہ سوچتا ہوں کچھ سکھا رہی، چلو وقت لگے گا، پرانی پوری آتے پڑی ہوئے کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وما علینا۔